جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کے احکامات سیکھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات۔ بالخصوص ارشاد فرمایا کہ جو صبحوں کے وقت مجھ پر 3 بار اور شام کے وقت 3 بار درود بھیجے، اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر اس کے صبح اور شام کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صبح و شام درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ درود پاک ہم پڑھتے رہیں، یہ ہمارے معمولات میں شامل ہو جائے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلوں، جب کبھی اس طرح کی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ جن کے اندر کچھ پڑھنے سے یا اتنا درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یا فلاں تسبیح پڑھنے سے یہ گناہ معاف ہوتے ہیں، تو علماء کرام نے اس کی ڈیٹیل اور تشریح اور تفسیر وہ یہی فرمائی ہے کہ اس سے گناہ وہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، وہ معاف ہوتے ہیں۔ اور سچی آدمی اگر توبہ کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے کبیرہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اور کئی ایسے بعض عمل بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں مفتی کفیل صاحب، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں اپنے مخصوص پیریڈ میں آیت الکرسی یا ایسی کوئی دعائیں وغیرہ جو کہ قرآنی دعائیں ہیں، ان کو ان ایام میں، ان مخصوص پیریڈ میں یہ پڑھ سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا ایک ایسے شخص کو جس پر غسل فرض ہو جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو ناپاک کی وجہ سے، مخصوص ایام کی وجہ سے عورتیں جو ہے وہ قرآن کریم پڑھنے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ قرآن کریم کی وہ آیات یا صورتیں جن میں حمد و ثنا کا معنی پایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے اس کے اندر، یا اس میں دعا کا معنی پایا جاتا ہے، دعا اس کے اندر کی گئی ہے، تو وہ آیات بطور دعا یا بطور حمد و ثنا پڑھ سکتی ہیں، لیکن نیت وہاں پر قرآن پڑھنے کی ہرگز نہ ہو، بلکہ یہی ہو کہ یہ بطور دعا میں پڑھ رہی ہوں۔ جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اس میں دعا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی بھی پڑھ سکتی ہیں کہ اس کے اندر رب تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد و ثنا ہے، تو بنیت حمد و ثنا آیت الکرسی بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو صورتیں ہیں، قل والی جو صورتیں ہیں، تو ان میں بھی جو 3 قل ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تینوں کے جو شروع میں لفظ قل ہے اس کو ہٹا کر باقی پڑھ سکتے ہیں کہ ان میں کسی جگہ پر جو ہے وہ حمد کا معنی پایا جاتا ہے جیسے سورہ اخلاص، اور کسی جگہ پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ شیطان مردود کی جو ہے وہ پناہ جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے۔ ہاں لیکن سورۃ الکافرون کے اندر چونکہ ایسی چیزیں نہیں ہیں تو اس لیے اسے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بھی قل وہ ہٹا کر اس کو قل ہٹا کر ہی جو ہے وہ قل ہٹا کر 3 پڑھیں۔ ہیں ان میں قل ہٹا کر پڑھیں گے، اور سورہ کافرون بغیر قل ہٹائے بھی پڑھیں گے تو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو بیسک جو آیات مبارکہ جو دعائیہ کلمات پر ہیں،
रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना अगफिरली वली वालिदैया, ये वाली आयत, या आयतुल कुर्सी खास जो पूछा आयतुल गया? कुर्सी भी है, यानी दुआ भी और हम्दो सना भी, ये दो चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। तो आयतुल कुर्सी के अंदर हम्दो सना है, ठीक है। यूँ और जो है वो दी हो सकती हैं, जिससे हमने कहा कि कुल हुवल्लाहु अहद में लफ्ज़ कुल हटा दें, तो अब आगे जो पढ़ना है हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ये अल्लाह तबारक व तआला की हम्द पर है, तो इसको बनियत हम्द पढ़ा जा सकता है। और दुआएं वो बेशुमार हैं, फिर रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, रब्बना ज़लमना अनफुसना, तो यूँ इस तरह जितनी भी इस तरह की आयात मुबारक हैं जिनमें दुआ का माना पाया जाता है, बनियत दुआ, उन्हें बनियत दुआ, नियत वहाँ पर जो है वो करना, दिल का इरादा ये होना कि मैं कुरान नहीं पढ़ रही, मैं जो है वो बतौर दुआ जो है वो इस आयत मुबारक को पढ़ रही हूँ, या बतौर हम्दो सना जो है वो इस आयत मुबारक को पढ़ रही हूँ, ये ज़रूरी। ठीक है। इसी के साथ कुछ दुरूद पाक या और इस तरह की कोई तस्बीहात होती हैं? दुरूद पाक कुरान भी करीम पढ़ते के हैं? अलावा दुरूद पाक या दीगर तस्बीहात पढ़ने में तो हरज ही नहीं है, वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, बल्कि मामूल ऐसा होना चाहिए ख़वातीन का भी इस हवाले से। और वैसे आम तौर पे जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, दीगर कुछ वक्त ये निकालते हैं, तो इन हालात में भी वो बावुज़ू होकर ये काम करें, क्या करना चाहिए? बेवुज़ू भी कर सकते हैं, अलबत्ता बेहतर ये है कि जो नमाज के औकात हैं उन औकात के अंदर बावुज़ू होकर मुसल्ले पर बैठकर ये वक्त जो है वो ज़िक्र अज़कार तस्बीहात के अंदर जो है वो सर्फ करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो नमाज की आदत जो है वो बनी रहेगी, पता होगा कि जनाब ये पढ़ना है, ये ना हो कि बाद में जो है वो इन अय्याम के बाद नमाज में जो है वो सुस्ती आ जाए। तो यूं जो है वो बैठा जाए, और जब एक वक्त नमाज में, आम दिनों के अंदर वही वक्त नमाज के अंदर जो है वो सर्फ किया जा रहा था, इबादत इलाही में खर्च हो रहा था, तो अब इन अय्याम के अंदर वो वक्त जो है वो दीगर दुनियावी कामों में क्यों खर्च हो। चाहिए कि उस वक्त को जो हस्बे मामूल जो है बहरहाल आप दीनी कामों में ही, इबादत में ही खर्च करें। ठीक है, कुछ कॉल्स लेते हैं मदरसा के नाजरीन की और देखते हैं कि नाजरीन क्या पूछना चाहते हैं। जी, मोहम्मद रहमान नाम रखना कैसा है? ठीक है, मजीद। हुजूर, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। एक सवाल पूछना था कि मैं गवर्नमेंट की जॉब करता हूँ, उसमें हम कुछ चीजें, कुछ कचरा वगैरह उठा के कचरे में फेंकते हैं, तो उसमें से कोई छोटी छोटी चीजें जो घरेलू इस्तेमाल की होती हैं, वैसे तो वो कचरे में जा रही होती हैं, वो हम अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं? ठीक है, दोनों शामिल करते हैं। मोहम्मद रहमान, रहमान अल्लाह का नाम है, और इसको बगैर अब्द के रखा जा सकता है? मोहम्मद यानी रहमान नाम रखना हरगिज़ जायज़ नहीं है, कि अल्लाह तबारक व तआला का ये वो सिफ़ाती नाम है जो रब ताला के साथ ही ख़ास है। ये ऐसे ही है जैसे अब्दुल्ला को कोई फ़कत अल्लाह बोले, तो इसी तरीके से रहमान भी यूं ही है कि अब्दुर्रहमान, अब्द के बग़ैर अगर रहमान बोला जाए, तो रहमान नाम जब भी रखा जाए तो साथ में दर हकीकत अब्दुर्रहमान नाम रखना चाहिए। और जहाँ पर ये मालूम है कि जनाब यहाँ पर लोग इसे अब्दुर्रहमान नहीं पुकारेंगे, तो वहाँ फिर अब्दुर्रहमान भी ना रखें कि पुकारने वाले बहरहाल उसे रहमान पुकार कर जो है वो गुनाहगार होंगे। ये फ़कत इस नाम के साथ नहीं, बल्कि चंद और जो है वो नाम हैं, जैसे क़य्यूम है, तो इसके अंदर भी इसी तरह कुद्दूस के बारे में भी उलमा ने फरमाया कि ये लफ्ज़ अब्द के बग़ैर जो है वो रखने की इजाज़त नहीं है, जायज़ नहीं है, रखने वाला गुनाहगार होगा। तो लिहाजा चाहिए कि जब भी नाम रखें तो अव्वलन उसके बारे में हम ये देख लें कि शरीयत मुतहरा उस बारे में हमारी क्या रहनुमाई फरमाती है, किस नाम को रखने की इजाज़त देती है, किस नाम को रखने की इजाज़त नहीं देती। इसी तरह लोग सुबहान नाम रखते हैं, तो वो भी रखना जायज़ नहीं है, वहाँ भी अब्दुस सुबहान नाम रखना ज़रूरी है। कुछ ऐसे भी नाम हैं कि जो बग़ैर अब्द की इजाफ़त के रखे जा सकते हैं? जी, अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे सिफ़ाती नाम हैं जो कि बग़ैर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के उन सिफ़ाती नामों को लफ्ज़ अब्द के बग़ैर भी जो है वो रखा जा सकता है, जैसे करीम है, रहीम है, तो यूँ बहुत सारे हैं। चंद हैं, 4 या 5 या 8 10 होंगे कि जो ख़ास है कि ये लफ्ज़ अब्द के साथ रखना ज़रूरी है। अगरचे दीगर नामों के अंदर भी बेहतर यही है कि उन्हें लफ्ज़ अब्द के साथ जो है वो पुकारा जाए, लेकिन अगर लफ्ज़ अब्द के बग़ैर भी रखे जाते हैं तो वहाँ पर गुनाह नहीं।
اور وہ بھی اس لیے کہ اس کا اطلاق مخلوق میں بھی سے کسی پر بھی ہو رہا ہے. وہ ایسی صفت خاصہ نہیں، ایسی صفت نہیں ہے جو رب تعالیٰ کے ساتھ ہی جو ہے وہ خاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس صفت کی کچھ چیزیں اپنے بندوں میں بھی جو ہے وہ عطا. ہاں جی، سمیع بصیر ہے. اور اس طریقے سے بعض اوقات رکھنے والا عبد الرحمن رکھ بھی لیتا ہے لیکن پکارنے والے نہیں پکارتے. وہ عبد اس کو، اور تقریباً ہمارے ہاں عبد کے ساتھ جتنے نام ہوتے ہیں اس کا عبد ہٹا کر اگلا وہ صرف بولا جاتا ہے، اور بعض اس کو پھر بگاڑتے بھی ہیں. جی. اور وہ بگاڑ بھی کس نام کو رہتے ہیں؟ معاذ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس میں عبد تو پہلے ہی ہٹا دیا. اب آگے قیوم ہے یا قدوس ہے، اب اس کو کسی اور طریقے سے کسی اور انداز سے جو ہے وہ بلانا شروع کر دیا. تو یہ انداز بالکل درست نہیں ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ ملازم ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو کچرے میں ہی پھینکنا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ جزوی طور پر استعمال ہو سکتی ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر کسی شخص نے اپنی کوئی چیز کچرے میں پھینک دی ہے واقعی، اور بھولے سے نہیں پھینکی بلکہ واقعی دکھ رہا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے قابل استعمال نہیں تھی، اس نے یہ پھینک دی چاہے، تو اب اس صورت کے اندر جو بھی چاہے وہ اسے اٹھا سکتا ہے. کہ جب سامنے والے نے پھینک دی کہ جو چاہے اٹھا لے تو ٹھیک ہے، جو اٹھا لے گا وہ اس کا مالک جو ہے وہ بن جائے گا. لیکن اگر لگتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ نہیں یہ غلطی سے جو ہے وہ آ گئی ہے، جیسے اب اگر کسی کو جو ہے وہ کچرے کے اندر سونے کی بالی پڑی مل گئی تو یہ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ کسی نے پھینکی نہیں ہوگی، غلطی سے جو ہے وہ آ گئی ہوگی، تو اب اس کے پھر لقطے والے احکام جو ہے وہ ہوں گے. لیکن اگر جو ہے وہ واقعی ایسی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، اچھا وہ یہ پھر ہر جگہ کے اعتبار سے جدا ہو سکتا ہے. غربا کے علاقے کا اگر یہ ایریا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کی چیز جو ہے وہ کچھ اور ایسی ہو جو پھینکی جائے، لیکن عمرہ کے علاقے کے اندر ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ایسی پھینک دی گئی کہ غربا وہ چیز نہیں پھینکتے، لیکن عمرہ کے اعتبار سے یہ اسٹینڈرڈ سمجھ میں آتا ہے کہ یار وہ اس چیز کو پھینک دیتے ہیں. یوں ہی کنٹری وائز بھی جو ہے وہ چیزوں کا الگ ہوتا ہے، تو اس میں شرعی اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں. البتہ بسا اوقات گورنمنٹ آفیسرز اور دیگر اس طرح کی جگہوں کے اوپر قانونی اعتبار سے پابندی ہوتی ہے کہ آپ اسکریپ کو بھی لے کر نہیں جا سکتے. آپ کو یہ اسکریپ بھی جہاں رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق ڈمپ کرنا ہے یہ وہیں پر ہی ڈمپ کریں گے. تو پھر اس صورت کے اندر قانون کی خلاف ورزی ہرگز نہ کیجیے. اچھا، ان کے سوال سے ایسا بھی لگ رہا ہے کہ شاید یہ کمپنی کی یا جس جگہ یہ جاب کرتے نا اس کا بھی کوئی مٹیریل ہوگا نا، اس کا بھی کوئی کچرا بنتا ہوگا، وہاں بھی کئی چیزیں ہیں. تو یہاں ہم چینل پر بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کتنا بڑا ایک سیٹ اپ ہے، یہ پورا سسٹم ہے، نظام ہے. اس طرح کمپنیوں میں بھی ہیں معاملات. تو اب کمپنی کی بھی چیزیں یا آفس کی وہ بعض کچرا ہوگی کہ اب اس کو پھینکنا ہے، یعنی یہ اس کمپنی کے اعتبار سے یا اس سسٹم کے اعتبار سے تو کام کی نہیں ہے. اب دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اس کو وہ اسکریپ کے اندر بیچتے ہیں اور ایک وہ ہے جو بالکل کچرا ہے پھینکنے والا. اس تناظر میں کیا کہیں گے؟ اس تناظر میں بھی دیکھیں یہی ہے کہ ایک تو ہے واقعی اسکریپ کے اندر وہ بکنے جا رہا ہے. اب وہ ایک اتنی معمولی سی چیز ہے، اگر وہی اٹھاتا ہے اور مالک کو بھی پتہ چلتا ہے تو مالک کے سامنے بھی اٹھائے گا تو اس کے اوپر کوئی گرا نہیں ہوگا کہ یار اسکریپ میں ہی جا رہا ہے، اور اسکریپ کے پیسے پہلے ہی بہت کم ہوتے ہیں. تو اگر ایک معمولی چیز اٹھا لی تو حرج نہیں. لیکن اگر اسکریپ کا پورا ٹرک ہی اپنے گھر لے جائے کہ مالک پھینک تو رہا ہی تھا، میں ہی اپنے گھر میں پھینک کے پھر اس کو یہاں سے بیچوں، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے اس ٹرک کے بدلے میں جو پیسے اسکریپ کی صورت میں مل رہے ہیں کمپنی کو وہ نہیں ملیں گے. کچھ تو ملیں گے. اس صورت کے اندر کمپنی اس بات پہ ہرگز راضی نہیں ہوگی کہ تم اسکریپ اپنے گھر اٹھا کر جو ہے وہ لے جاؤ. تو وہاں لوگ اسکریپ سے بھی در حقیقت جو ہے وہ ریکوری ہی کرتے ہیں، پیسہ ہی جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کا خیال کرنا ضروری ہے. اب کٹنگ ہوتی ہے بسا اوقات اس سے بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ کما لیتے ہیں. تو یہ جو کٹنگ والا ہوتا ہے اب در حقیقت تو اس کی کوئی ویلیو یا حیثیت نہیں ہے، وہ کسی چیز میں استعمال میں نہیں آ سکتا. لیکن در حقیقت بعض لوگ کٹنگ ہی یوں کرتے ہیں کہ بھئی یہ سارا جمع ہوگا اور یہ سارا آگے جو ہے ہم اسکریپ کے اندر جو ہے وہ بیچیں گے. تو وہاں پھر انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ مالکان کی طرف سے اس بات کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ اس کو اٹھا کر خود لے جائیں. تو لہٰذا ان تمام باتوں کا خیال رکھنا ضروری. اور یہ کئی جگہوں پہ ناظرین ہوتا ہے. دیگر ایسا عملہ جو کارپینٹر ہیں یا کچھ اس طرح کی جو چیزیں بنانے والے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ چیز کس کام کی ہے، یہ کس کام کی ہے،
اور پھر اس میں چیزیں بچتی بھی ہیں. اب اس کے اندر درزی ٹیلر کا شعبہ بھی آ جاتا ہے, دیگر اور بھی کئی ایسے کہ جس میں لوگوں کے سامان ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہم کچھ کام کرتے ہیں, اس کے بعد ان چیزوں کے حوالے سے گاڑی کا کام کریں, آپ گاڑی کا کام کروائیں تو اس کے اندر بھی کچھ پرزے جو ہے وہ ڈالے ہیں, لیکن وہ نکلنے والا بھی کچھ نہ کچھ کام کا ہوتا ہے, اس کی بھی کچھ ویلیو ہوتی ہے, کچھ پیسے ہوتے ہیں. تو یوں بھی وہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے وہ, اور یہاں بھی پوچھنا پڑے گا اس کو یا کیا کرنا پڑے گا. جیسے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی کچھ مالیت ہوتی ہے, بعض ایسی چھوٹی موٹی کے مالک بھی نہیں کہے گا کہ اس کی کیا ہے, تو کیا کرنا چاہیے اس موقع؟ جی ایسے ہی ہے جیسے بائک کا عموماً فلٹر نکال کر پھینک دیا جاتا ہے کہ وہ اس کی کوئی اتنی جو ہے وہ وقت اور حیثیت نہیں, مالک بھی اس کو لے کر کیا کرے گا. لیکن اب اگر مثال کے طور پہ بائک میں سے جو ہے وہ کوئی لوہے کا سامان جو ہے وہ ایسا نکلا ہے یا اس کا ٹائر ہی جو ہے وہ فارغ ہو گیا ہے, تو اب اس طرح کی کوئی بھی اگر ایسی چیز ہے کہ جس کی مالیت ہے, تو اب اس صورت کے اندر خاموشی سے اسے جو ہے وہ اندر رکھ لینا یا جو ہے وہ اسے جو ہے وہ آپ کا ایک طرف کر کے اپنی دکان کی طرف ہی رکھ لینا, یہ درست نہیں ہے. چاہیے کہ اس طرح کی ساری چیزیں آپ اس کے سامنے رکھ دیں کہ یار یہ آپ کی گاڑی میں سے سامان نکلا ہے, آپ جو لے جانا چاہیں لے جائیں, جو نہیں لے جانا چاہیں وہ چھوڑ دیں, ہم اسکریپ کے اندر بیچ دیں گے. تو یوں کر دیا جائے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان کا اپنا دل بھی مطمئن ہوگا کہ میرے پاس کسی دوسرے کا مال جو ہے وہ نہیں آیا. ٹھیک ہے جی, مزید کال. مفتی صاحب سے یہ عرض ہے کہ کسی شاپ سے کسی دکان سے کوئی چیز لیتے ہیں تو کچھ پیسے رکھوا دیتے ہیں کہ کل لے لینا, کل جب جاتے ہیں تو ان کے والد صاحب یا ان کے بھائی ہوتے ہیں وہ خود نہیں ہوتے, تو ان کو دے دیتے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے گا کل ہم چیز لے کر گئے تھے تو یہ اس کے پیسے ہیں. مگر بالفرض ایسا ہوتا ہے کبھی ہمارا جانا نہیں ہوتا دوبارہ دکان پر کافی دنوں تک, تو اب اس صورت میں وہ جو دن گزریں گے تو وہ گناہگار تو نہیں ہوگا کہ جو قرضہ لے کر واپس نہیں دے, اور وہ جو گناہ ہوتا ہے وہ تو نہیں ملے گا. اور اگر اس دوران کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو اسے پوچھ گچھ تو نہیں ہوگی. یہ حوالے سے رہنمائی فرمائیں. کیا بات ہے, آپ نے ایک دن کا اور ایک دن سے آگے کئی دن اور پھر آگے کہانی جو ہے وہ انتقال پہ لے گئے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں آپ, جیسے عام طور پہ چلیں یہ دن تو متعین ہو گیا کہ کل دے دیں گے, ہم کل آپ کو دے دیں گے, تو اسی کو لوٹانا یا دکان پہ کوئی بھی اس کا بندہ بیٹھا ہے اس کو لوٹانا یا کئی دن گزار دینا, کیا کہیں گے؟ اس کے ہی دکان پر موجود جو ہے وہ کسی اور شخص کو لوٹانے میں تو حرج نہیں ہے, جبکہ پتہ ہے کہ یہ اسی دکان کا ہی جو ہے مالک یا ان کے نوکروں کا ہی آپس کا معاملہ ہے, اور عمومی طور پر اجازت بھی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جناب کل آ کے آپ کاؤنٹر پہ دے دیجئے گا. لیکن جو وقت طے کیا ہے اس وقت کی پاسداری یہ ضروری ہے. اگر کسی وجہ سے آپ اس وقت پر نہ اس کو پہنچا سکے تو کم از کم آپ فون کر کے اس سے اجازت لے لیں, تو کوئی نہ کوئی ایسی صورت بنائی جائے کہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے اس کی خلاف ورزی نہ ہو. بہرحال جتنے بھی دن گزریں گے دینا تو ہوگا, اجازت سے گزریں گے تو ٹھیک ہے, بلا اجازت گزریں گے تو پھر آپ کو اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی. اور اس معاملے میں تو یوں بھی جلدی کرنی چاہیے کہ وہی بات ہے کہ موت کا معلوم نہیں کہ کب آ جائے. اب آپ کے بعد کس کو معلوم ہوگا کہ جناب فلاں کو اتنے پیسے دینے ہیں, تو لہٰذا جلد از جلد ادائیگی کیجیے. اگر انتقال ہو گیا تو بالکل وہ پیسے آپ کے اوپر لازم ہی رہیں گے. اگر آپ کے ورثاء میں سے کسی نے وہ ادا نہیں کیے تو اس صورت کے اندر آپ پکڑ میں بالکل آ سکتے ہیں سامنے والے کی جانب سے. تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری. اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کچھ اس طرح کے لین دین کے معاملات ہیں تو ان کو تحریر کرنا چاہیے. ظاہر دکاندار تو لکھتے ہی ہیں اپنے پاس کہ فلاں کے پیسے ہیں, اور آپ بھی کسی سے ایسا ادھار لے کر آ رہے ہیں تو آپ بھی اپنے پاس کوئی ایسا سسٹم بنائیں یا گھر پہ بتائیں یا کچھ لکھنے کا ہو. آپ کا کاروبار ہے, بزنس ہے, تو وہاں پہ بھی یہ حساب کتاب ہونا چاہیے کہ میں نے فلاں سے لیے, فلاں کو دیے, تو یہ ایک بہتر رہتا ہے. البتہ اگر نہیں بھی لکھا ہوتا کس صورت میں تو بعد میں بھی انتقال کے بعد کچھ آ کے کہیں کہ بھئی ہمارے پیسے رہتے ہیں یا ہمارے ساتھ کاروبار لین دین یہ تھا اور یہ حساب کتاب ہے, پھر کیا اس صورت میں دیکھیں اگر تو ورثاء سارے بالغ ہیں وہ مان لیتے ہیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر وہ انکار کر دیتے ہیں تو پھر بات چلی جائے گی گواہوں سے اس معاملے کو ثابت کرنے پر, اور پھر گواہوں سے ثبوت نہ ہو سکے تو پھر ایک الگ معاملہ ہے کہ کس صورت کے اندر قسم بنے گی, کس پر بنے گی, اور پھر کیا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. میسیجز میں یہ سوال آئے ہیں کہ ایک سوال اس میں یہ شکرانے کے نوافل کب پڑھے جائیں؟
غیر مکروہ وقت کے اندر جو ہے وہ شکرانے کے نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ اوقات جن میں نوافل پڑھنا مکروہ ہے ان کے علاوہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، جس وقت کوئی نعمت ملی ہے تو کوشش یہ کریں کہ جلد از جلد، مکروہ وقت نہ ہو تو جلد از جلد جو ہے وہ شکرانے کے نوافل پڑھ لیے جائیں۔ اچھا، ایک مکروہ وقت جو اوورال سب نمازوں کے لیے مکروہ نمازوں وقت، کے اور ایک وہ وقت جو خاص نوافل کے نوافل کے لیے، نوافل کے لیے جو مکروہ وقت ہیں ان میں سے چند عرض کر دیتا ہوں۔ جیسے نماز فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر نماز فجر کا وقت ختم ہونے تک، اس وقت کے اندر آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ حالانکہ قضا نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، فرض فجر بھی پڑھیں گے، لیکن اس وقت میں آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح نماز عصر آپ نے پڑھ لی تو اب اس کے بعد غروب آفتاب تک آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ اگرچہ آخری 20 منٹ وہ مکروہ وقت ہے جس کے اندر آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے اس دن کے عصر کے، لیکن اس سے پہلے کا جو وقت ہے اس کے اندر آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ جیسے اوقات ہیں تو ان اوقات کے اندر پھر شکرانے کے نوافل بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کون؟ ابھی مفتی صاحب نے یہ بتایا کہ سبحان لفظ جو نا وہ اللہ کے صاحب جو نا وہ کرنا چاہیے کہ عبد السبحان۔ ہمارے پڑوس میں ایک بچہ ہے، اس کا نام ہے سبحان علی۔ تو پوچھنا یہ ہے مفتی صاحب سے کہ یہ نام کیسا ہے، کیا آیا یہ نام درست ہے؟ سبحان نام ابھی آپ نے بتایا۔ جی، سبحان نام رکھنا تو جائز نہیں ہے، اس کو عبد السبحان کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، عبد السبحان کریں یا کوئی بھی، اور سبحان علی ہے تو بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو تبدیل کر دیں، صوبان رکھ لیں اگر قریب اس کے وہ رکھنا ہے۔ وہ ہمارے ہیں بھی مبلغ صوبان بھائی، جی جی، تو ان کو بھی اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سبحان نام ہے ان کا، اچھا، تو ان کا بھی نام صوبان ہے، سبحان نہیں ہے۔ تو یہ اگر اس کے قریب رکھنا ہے تو میں نے کئیوں کے اس طرح تبدیل کیے ہیں کہ سبحان نام رکھنا، یا تو عبد السبحان کر لیں، اگر یہ نہیں تو پھر صوبان۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کا سوال کیا تھا اور پوچھا تھا کہ جنت میں آپ کی رفاقت کیسے ملے گی؟ دنیا میں ہم تھوڑی دیر آپ سے جدا ہوتے ہیں تو بڑی ایک غم والی کیفیت ہو جاتی ہے، جنت میں آپ کا درجہ بہت بلند اور بالا ہوگا، اور آپ کے صدقے جنت میں تو جائیں گے، لیکن حضور آپ کی رفاقت کیسے ملے گی؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے پھر وہ آیت مبارکہ جس میں انعام یافتہ کا ذکر ہوا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا۔ تو یہ ان کے سوال کے بعد آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو اس طور پر ان صحابی کی نسبت سے ثوبان یہ نام بارہ رکھا جا سکتا ہے۔ جی مزید محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، بچے کو اور بچی کو کتنے سال دودھ پلانا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ ٹھیک ہے، مزید بینک کی نوکری کرنا، بینک جو ہے نا اس کی نوکری کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ جی پوچھ، ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے تو کتنے عرصے تک ہے؟ بچے یا بچی کا انہوں نے الگ پوچھا۔ جی ہاں، یہ ایک ہے بھی کنسپٹ کہ بچیوں کو کم اور بچوں کو زیادہ۔ ہجری سن کے اعتبار سے 2 سال 24 ماہ جو ہے وہ دودھ میکسیمم پلایا جا سکتا ہے اسلامی اعتبار مہینے کے اعتبار سے، تو میکسیمم جو ہے وہ اتنا پلا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، اور یہ بچی اور بچے دونوں کے لیے برابر ہے، ایک ہی حکم ہے۔ اس کے بعد پلانا جائز نہیں ہے، لمحے بھر یا ایک دن بھی اس سے اوپر ہوگا تو والدہ گناہ گار ہوگی۔ بعض لوگ جو ہے وہ جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا بیٹا 2 سال کا ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اب چھوٹتے چھوڑے گا دودھ، ٹائم لگے گا، تو ایسا نہیں کرنا۔ اور اس میں 2 سال بھی وہ بعض اوقات وہ شمار کر رہے عیسوی جو ہے وہ لگا رہے ہوتے ہیں، وہی عیسوی۔ جی، تو یہ اولاً تو پہلے جو ہے بچے کو چھڑانے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جو ٹائم آ جائے اس کے بعد جو ہے وہ ایک لمحہ بھی اوپر نہ جائے کہ جس کے اندر والدہ گناہ گار ہو۔ اور یہ دونوں کے لیے، بچے اور بچی دونوں کے لیے حکم ہے۔ ہاں، اس سے پہلے چھڑانا چاہیں تو والدین باہمی رضامندی اور مشاورت سے بالکل اس سے پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، یعنی یہ 2 سال پورا کرنا ہی لازم نہیں ہے۔ جی مزید سوال، ایک سوال اور تھا ہمارے پاس بینک کی نوکری کا۔ بینک کے اندر وہ نوکریاں جن کا تعلق ناجائز کاموں کے ساتھ ہے، سود کے لین دین کے اوپر ہے، یا جرمانہ جو ہے وہ پینلٹی کلیکشن کے اوپر ہے، یا اور اس طرح کے دیگر جو ہے وہ سودی ایگریمنٹس بنانے پر یا اس کی ترغیب دینے پر، جیسے کریڈٹ کارڈ بنوانے کے لیے کال کر کے لوگوں کو جو ہے وہ قائل کرنا یا مائل کرنا، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو یہ نوکریاں کرنا جائز نہیں ہیں۔ البتہ وہ نوکری جس کا تعلق سودی یا دیگر ناجائز کاموں سے نہ ہو، جیسے الیکٹریشین ہے، یا گیٹ پر کھڑا ہوا سیکیورٹی گارڈ ہے، یا جو ہے وہ چپڑاسی ہے، پیون ہے، تو اس طرح کی نوکری کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ محمد اکبر فائد نام میرا چھنگما سے بول رہا ہوں۔ میں سوال یہ چاہتا ہوں کہ میں کام کرتا ہوں ریپیئرنگ کا، سلنڈر ریپیئرنگ کا، اس کا کچھ اسپیئر پارٹ بچ جاتا تھا، وہ رکھ لیتے، وہ اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ اب تو یاد بھی نہیں کس کا ہے، کہاں بیچا ہے، کہاں کتنے کا بیچا ہے، تو کس کا کس کو دیا، یہ پوچھنا تھا کہ اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے۔ ٹھیک ہے، میں سوچ رہا تھا گفتگو کے دوران کہ ظاہر ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، مختلف کام ہیں جی، جس میں ہم لوگوں کے کام کرتے ہیں، چاہے وہ کپڑے والے ہیں، گاڑیوں والے ہیں، کارپینٹر ہیں، اور کچھ ریپیئرنگ کے کام کرنے والے، اس کے اندر پلمبر ہیں، دیگر کئی ہیں۔ جی، تو ان کا تعلق اسی سے، ایون کہ ڈاکٹر بھی، یعنی وہ بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ سامان تو انہی کا ہی آیا ہوتا ہے کہ گھر میں مریض کے لیے بلایا، تو اب اس میں کچھ انجیکشن بھی بچتے ہیں، کچھ دیگر چیزیں بھی ہوتی ہیں، جو کئی چیزیں وہ منگوا لیتے ہیں۔ آپ گھر پہ منگوایا، ڈرپ تو ایک ہی مرتبہ لگ رہی ہے، بقیہ سامان تو ایسے ہی ہوتا ہے، تو کیا کریں گے؟ دیکھیں ان امور کے اندر بسا اوقات جو آپ نے ڈاکٹر والی بات کی، یہ تو خیر اور مزید آگے کی طرف بات بڑھ جائے گی کہ وہاں تو بسا اوقات ایکسٹرا سامان بھی منگوا لیا جاتا ہے۔ وہ پورا ایک ٹاپک ہے، اس کو بھی ہمیں لینا چاہیے ڈاکٹر۔ میں سے تو بہت سارا یہ ہے کہ چلیں ایکسٹرا آپ نے احتیاطاً منگا لیا، لیکن وہ واپس بھی ہو جاتا ہے۔ جی جی جی، لیکن آپ واپس دیں گے تو واپس ہوگا نا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے اگر جو ہے وہ زیر تسلط اسے کر لیا تو مریض بیچارہ کیا جو ہے وہ سوال کرے، یا یہ تو گھر میں ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ ہاسپٹلز میں جو وارڈز میں اندر منگوا لیا جاتا ہے، خاص طور پر پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی اور سرکاری ہاسپٹلز کے اندر بھی، جب باہر سے سامان منگوایا تو اب کیا پتہ مجھے کہ اندر کتنا سامان میرے مریض کے اوپر استعمال ہوا ہے اور کتنا آپ نے الگ سے جو ہے وہ رکھ لیا ہے، چاہے آپ اچھی نیت سے کسی دوسرے ہی مریض پہ استعمال کر رہے ہوں، جو کہ ہوتا عموماً کم ہے، اصل تو دوبارہ ہی واپس دکانوں پہ پہنچنا ہوتا ہے اسے، لیکن دوسرے مریض کے لیے بھی آپ ہماری اجازت کے بغیر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہ سارے تو ایک جدا معاملات ہیں۔ بہرحال جہاں پر جو آپ نے میکینکس اور ان سب چیزوں کی بات کی کہ یہاں پہ عمومی طور پر سامان تو وہی منگایا جاتا ہے اور وہی لگایا جاتا ہے۔ ہاں اب بات یہ ہے کہ جو میرا سامان جو ہے وہ نکلا ہے، ایکسپائر سامان ہے، وہ کہاں جو ہے وہ خرچ کیا جائے یا اس کو کیا کیا جائے، تو اس کے اندر بعض جگہوں کے اوپر تو واقعی چھپاتے ہیں۔ تو جہاں یہ چھپانے والی کیفیت ہے وہ تو واضح سی بات نظر آ رہی ہے کہ آپ مالک سے اس چیز کو چھپا رہے ہیں کہ یار اگر یہ سامنے ہوگی تو یہ تقاضا کر لے گا، یہ دینا پڑے گا، چلو اس کے ذریعے سے ہم نفع کما لیتے ہیں بیچ کر یا کسی دوسری گاڑی میں لگا کر، کیونکہ بعض اوقات یوں بھی نہیں ہوتا کہ وہ چیز بالکل خراب ہوتی ہے، کسی دوسری گاڑی میں لگ جاتی ہے، مجھے نہیں لگوانی ہوتی میں نہیں لگوا لیتا ہوں، تو وہ تو در حقیقت آپ کے حق کے اندر جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی عرصے کام کیا تھا، اب تو پتہ ہی نہیں ہے کس کس کی یہ۔ اصل میں اس کے اندر بھی یہ کہ بسا اوقات یوں کر کے لوگ جو ہے وہ ایک اعتبار سے آسان حل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں، حالانکہ مانا کہ 100% نہیں پتہ، لیکن آپ کو 20%، 30% لوگوں کا پتہ ہوتا ہے، آپ کے وہی کسٹمرز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر میکینکس کے پاس تو کسٹمر پرانے ہی چل رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ پچھلے 10 سال سے تو میرے پاس ہی جو ہے وہ گاڑی وہ کروا رہا ہے۔ تو اب اس صورت کے اندر اگر تو وہ چیزیں موجود ہیں تو بہرحال وہ واپس ہی کرنی ہوں گی، لیکن ظاہر یہی ہے کہ عمومی طور پر وہ چیزیں موجود نہیں ہوتی، وہ بیچ دی جاتی ہیں یا خرچ کر دی جاتی ہیں، تو اب اس صورت کے اندر یا تو وہ معاف کر دیں، ان کو بتا دیں کہ یار اس طرح کا جو کچھ آپ کا آج تک سامان لیا ہے میں نے، تو یا تو آپ اس کے مجھ سے پیسے وصول کر لیں یا مجھے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ تو یوں معافی والی صورت جو ہے وہ بنوائیں، اور جہاں پر دینا بنتا ہے کہ وہ شخص معاف کرنے پر راضی نہیں کہ ٹھیک ہے بھائی میرے پیسے دو، تو پھر وہاں پر پیسے دینے ہوں گے،
اور پلس اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی ہوگی۔ ہاں اب جن کے بارے میں معلوم نہیں ہے تو اس بارے میں بھی غالب گمان کر کے جتنا بھی اس کا اماؤنٹ بنتا ہے یہ جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال سے سوال تھا کہ کیا 15 دن یا 1 مہینے میں تجدید نکاح اور تجدید ایمان کر سکتے ہیں، اور ایک بالغ بیٹا اور بیٹی کے سامنے ہو سکتا ہے یا 3 افراد کا ہونا ضروری ہے؟ شکریہ۔ اچھا، ایک ان کا سوال ہے، ایک ہمارے پاس میسیج پہ بھی سوال آیا ہوا ہے کہ ایک تو شوہر کا انتقال ہوتا ہے یا طلاق کی صورت ہے تو نکاح ٹوٹتا ہے، اس کے علاوہ بھی کس صورت میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جی اب جب ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اگلا سوال یہ ساتھ ملا لیتے ہیں کہ یہ کیسے پھر ہوگا؟ جی، نکاح تو واقعی طلاق یا وفات کی صورت میں یا خلا کی صورت کے اندر جو ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ یوں ہی اگر کوئی ایسا کلمہ انسان نے جو ہے وہ بک دیا جس کی وجہ سے ایمان ہی باقی نہ رہا تو بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ 2 مسلمانوں کے آپس میں رشتے کا جو ہے وہ نام ہے۔ تو جب ایک شخص جو ہے وہ اپنے کلمہ کفر کی وجہ سے، وہ بھی خاص طور پہ شوہر اگر اس طرح کہہ دے گا کوئی ایسا جملہ کہ جو کلمہ کفر ہے تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلا کہ نکاح جو ہے وہ طلاق کے علاوہ کفریہ کلمات سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس کو جوڑنے کے لیے کیا کیا جائے؟ تجدید ایمان کیا جائے اور تجدید نکاح کیا جائے۔ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کے کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ 15 دن میں ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا، یا 10 دن میں ہو سکتا ہے، یا مہینے میں ہو سکتا ہے، جب بھی چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ جہاں پر بھی تجدید نکاح کی بات کی جائے گی تو وہاں پر گواہ ضروری ہوں گے، اور گواہوں کا طریقہ کار یہی ہے کہ کم از کم 2 مرد گواہ ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں۔ یہ اولاد بھی ہو سکتی ہے اور بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر لڑکی ہے تو وہ 2 ہوں اور ساتھ میں ایک جو ہے وہ لڑکا ہو یا مرد ہو۔ فقط 2 عورتیں یا 3 عورتوں کی موجودگی میں تجدید نکاح نہیں ہو سکتا، یوں ہی 1 لڑکے اور 1 لڑکی کی موجودگی میں بھی تجدید نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، مزید کو میرا سوال یہ ہے کہ میں اور گاڑیاں ریپیئر کرتا ہوں اور آئل وغیرہ چینج کرتا ہوں، تو اس میں عرف تو یہی کہ جیسے بھی آئل چینج کریں آئل بھی ہمارا ہوتا ہے اور اس کا پرانا فلٹر جو نکلتا ہے یا پرانا سامان جو نکلتا ہے وہ بھی ہمارا ہوتا ہے۔ تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ جائز ہے؟ اور دوسرا یہ کہ گاڑیوں کی بریکیں وغیرہ صحیح کرتے ہیں یا انجن کا کوئی کام صحیح کرتے ہیں، پرانی چیز نکل آتی ہے، جب کوئی مانگتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں، اس سے جھگڑا نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی نہ مانگے تو ہم آرام سے اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، وہ ویسے ہی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں کباڑ میں، پھر ہم خود اس کو بیچتے ہیں۔ اس کے بارے میں پوچھنا تھا، بڑی مہربانی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، انہوں نے تھوڑا سا اور اس کو کہ یہ بعض چیزیں اب اس سے کہ آئل چینج کیا اور عام طور پر اگرچہ یہ بکتا ہے، بعد میں اس کو وہ جمع کر کے جب زیادہ مقدار میں ہو جاتا ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں، لیکن یہ گاڑیوں والوں کے اعتبار سے اب یہ کسی کو آئل چینج کیا اور تو آج تک کبھی مانگتے ہوئے کہ یہ آئل مجھے واپسی کرو جی یا اس طرح، کیا کہیں گے آپ؟ جی ایسی چیز ہے جس کا عرف ہی واقعی یہ واضح ہے کہ سامنے والے لے کر نہیں جائے گا، آپ آفر بھی کریں گے کہ بھائی لے جاؤ تو بولے گا نہیں بھائی رہنے دو، یہ میں کہاں لے کے جاؤں گا۔ جی جی بالکل۔ تو ایسی چیزیں تو رکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر ایسی جو ہے وہ صورتحال نہیں ہے، جیسے انجن کے کچھ پارٹس ہیں یا اور دیگر جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ جو سامنے والا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے، خود ان کو پتہ ہے، وہی بات ہے نا کہ خود آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے، میکینکس اس چیز کو اس ترتیب سے جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ جناب آپ اگر اتنے ہی کلیئر ہیں کہ جناب مانگتا ہے تو ہم دے دیں، تو آپ کو آفر کرنے میں حرج ہی کیا جا رہا ہے؟ آپ آفر کریں گے، آپ کی اور نیک نامی بڑھے گی کہ یار یہ سارا آپ کا سامان نکلا ہے، آپ کی مرضی ہے، جو لے جانا چاہیں آپ لے جائیں۔ تو یہ آفر کرنے میں اگر یہ آپ آفر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو دل میں کالا ہے نا۔ تو لہٰذا آپ آفر کر دیں، جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ مانگتے ہیں تو ہم دے دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ ان کے سامنے رکھ دیں کہ بھئی آپ کی گاڑی کا یہ سارا سامان نکلا ہے، آپ جو لے جانا چاہیں لے جائیں۔ تو یہ بات بول دیں گے تو آپ کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا اور سامنے والے کا یقیناً اس بات سے آپ پر اعتماد ہی بڑھے گا، اعتماد ہی بڑھے گا، جیسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس سے آپ کا بزنس بھی بڑھے گا کہ وہ سوچے گا نہیں یار بندہ جو ہے وہ کھرا ہے، جو چیز ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہے، جو سامان ہے وہ جو ہے وہ نکلا ہوا تک بتا دیتا ہے، تو کم سے کم جو نکلا ہوا مجھے بتا رہا ہے تو وہ جو میں دینے کے لیے لگانے کے لیے دے رہا ہوں وہ بھی وہ ٹھیک ہی لگا رہا ہوگا۔ صحیح بات ہے۔ تو یہ اور اطمینان یہ بھی ہو جاتا ہے جب اس کی پرانی چیز اس کے سامنے ہوتی ہے نا کہ یار یہ میرا یہ سامان ڈل چکا ہے اور یہ واقعی یہ والا کام
یہ ہوا ہے تو اطمینان ہی بڑھتا ہے. اور عام طور پہ ایسے لوگ بھی ٹھیک ہے، جو آپ نے کہا کہ ایک آدھ کوئی مانگتا ہے تو ہم پھر اسے دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کئی ایسے ہیں، وہ جو مانگنے والے ہیں اس نے تو جرت کر لی اور پوچھ بھی لیا، لیکن کئی سوچتے بھی ہوں گے. تو یہ بہت اچھا طریقہ بتایا کہ آپ اس کے سامنے رکھ لیں. اور میرا خود بھی ذاتی تجربہ بھی، جن کے ساتھ کام کا یہ بنا تو وہ بالکل جاتے ہیں نا تو وہ بتا دیں کہ بھائی یہ سامان، اور کبھی خود نہیں گیا کسی اور کو بھیج دیا گاڑی میں، وہ گاڑی میں ہی رکھ کے بھیج دیں گے کہ یہ سامان پہلے کا. حالانکہ ہم اس کو کہاں سنبھالیں گے، نہ اس کو بیچ سکتے ہیں نہ کچھ وہ، لیکن پھر اس کو اجازت ہی دے دی کہ بھائی یہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ نہ بھیجا کریں. اس طرح کوئی خاص ایسی چیز ہوتی ہے، کوئی بڑی چیز چینج کرائیں تو ظاہر ہے پھر وہ بھی بتاتے ہیں. اور آپ کی جو نکلی ہوئی چیز ہے اس کی بھی ویلیو ہے. اب بیٹری چینج آپ کراتے ہیں جی، تو اب بیٹری کے اندر آپ کی جو اپنی بیٹری گئی ہے اس کی بھی کوئی 1500 800 1200 مختلف ریٹ اس کے بھی ملتے ہیں. تو اب ایسا تو نہیں کوئی چینج کر کے اس کو یوں کر لے. تو یہ دیکھنے چاہیے، اس میں کئی طرح کی مسئلہ یہی ہے کہ ہم کسی کی حق تلفی اور یوں کسی کی اجازت کے بغیر دوسرے کا مال ہمارے قبضے میں نہ آ جائے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جی مزید کچھ سوال لیتے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے، اگر کوئی شخص قاعدہ آخرہ میں ہے، تشہد اس نے پڑھی لیکن پڑھنے کے بعد اس نے شہادت کی انگلی نہیں اٹھائی اور درود شریف بھی پڑھ لیا اور اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے تشہد بھی صحیح انداز میں نہیں پڑھی، تو کیا اب لوٹ کر دوبارہ پھر سے تشہد پڑھے، پھر سے درود پاک پڑھے تو سجدہ سہو تو نہیں ہوگا؟ اس کے تعلق سے وضاحت بیان فرما دیں. جی، فقط لگ رہا ہے تو وسوسے کی بنیاد کے اوپر تو ہرگز اسے لوٹنے کا حکم نہیں ہوگا. وہ اپنی نماز کو مکمل جو ہے وہ کرے اپنے غالب گمان کے مطابق. اور صحیح سے نہ پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر نہ پڑھنا مراد ہے یا الفاظ چھوڑنا مراد ہے یا کیا چیز ہے؟ تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ وضاحت طلب ہیں. بعض لوگوں کو اس حوالے سے وسوسہ ہو جاتا ہے اور وہ جب اینڈ پر پہنچتے ہیں پھر دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ جو ہے شروع سے کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں تو وہ جان بوجھ کر ہی ایسا کر رہے ہوتے ہیں، تو نماز سجدہ صاحب کیا نماز واجب الاعادہ ہو جائے گی. وہ تکرار تشہد سے نماز جو ہے وہ واجب الاعادہ جو ہے وہ ہو جاتی ہے. تو لہٰذا فقط وسوسے کی بنیاد کے اوپر ہرگز نہ لوٹا جائے. ٹھیک ہے، مزید سوال. یہ پوچھنا چاہیں گے، جو سیونگ اکاؤنٹ ہے، ایک تو بندہ سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ سیف پیسے کر دیتا ہے، وہ 5 سال بعد نکلواتا ہے. ایک سیونگ اکاؤنٹ ہے کسی ٹائم بھی انسان کو ضرورت ہو بندہ نکلوا لیتا ہے، اس میں نہ اوپر لاکھ میں پتہ نہیں 300-400 روپیہ یا 500 ہے پرافٹ دے دیتے ہیں. وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے جی. ایک لانگ ٹرم جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ ہو یا شارٹ ٹرم ہو، بہرحال جب یہ طے ہے کہ اس میں رکھوائے ہوئے آپ کے پیسوں کے اوپر نفع ملے گا تو وہ سود ہے اور وہ حرام ہے. اور ضروری نہیں کہ نفع جو ہے وہ آپ کو پیسوں کی صورت میں ملے. اگر سروسز کی صورت میں بھی نفع مل رہا ہے کہ وہ سروسز عمومی طور پر پیسوں کے بدلے میں دی جاتی ہیں، لیکن آپ سے یہ شرط ہے کہ اگر آپ ایوریج بیلنس اتنا اپنے اکاؤنٹ میں مینٹین کریں گے تو آپ کو ہم یہ جو ہے وہ سروسز دیں گے جو کہ عمومی طور پر چارجز والی ہوتی ہیں، آپ کو فری دیں گے. تو یہ بھی در حقیقت قرض کے اوپر مشروط نفع ہی ہے جو کہ سود ہے. ٹھیک ہے، کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں. اور ایک سوال یہ ہے کہ تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں؟ تہجد کی جو ہے وہ 2 رکعتیں کم از کم ہیں، 8 رکعت تک بھی جو ہے وہ 8 رکعتیں ہیں حدیث پاک سے، اور 12 تک رکعتیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پانی گرم ہو جاتا ہے بعض دھوپ کی وجہ سے، تو اس میں وضو کرنے میں کوئی مسئلہ ہے؟ فقط جو ہے وہ پانی گرم ہونے کی وجہ سے معاملہ نہیں ہے. اس کی کچھ شرائط ہیں کہ تانبے یا پیتل کے برتن کے اندر اگر جو ہے وہ پانی جو ہے وہ گرم ہو، گرم علاقوں کے اندر دھوپ کی وجہ سے، تو وہاں پر منع کیا گیا اس پانی سے وضو غسل کرنے سے. ہمارے ہاں عمومی طور پر ایسی صورتحال نہیں ہوتی کیونکہ وہ ٹینک ہیں یا دوسری یا دیگر چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں شرعی اعتبار سے تو کوئی حرج نہیں. ہاں اگر طبی اعتبار سے نقصان دہ ہو تو اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن اب کسی کے پاس ہے ہی گرم پانی اور بڑے وہ برتنوں میں بھی گرم ہو، اب نماز کا ٹائم ہے تو وضو تو کریں گے. سی بات ہے، وضو جو ہے وہ کیا جائے گا، وضو اسی سے کیا جائے گا. ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ پرنٹ جو تصاویر ہیں تو وہ لٹکائے نہیں تو سیو کر لیں الماری میں، ٹرنک میں، صندوق میں ڈال دیں تو کیا کہیں؟ محفوظ کر کے رکھنا بھی در حقیقت اس کی تعظیم کرنے پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے کہ آپ اس کی تعظیم کے طور پر ہی تو اسے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں.
تو لہٰذا یوں بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فی زمانہ اس کے آسان حل جو ہے وہ موجود ہیں۔ آپ کی جتنی بھی اس طرح کی پرنٹڈ تصاویر ہیں اس کو آپ کیمرے کے ذریعے سے ڈیجیٹلائز کریں اور اس کو سافٹ فائل کے اندر اپنے پاس سیو رکھیں جو جائز تصویریں ہوں، اور باقی جو بھی ہارڈ کاپی میں ہیں انہیں ضائع کر دیں۔ ٹھیک ہے، ایک میسیج جو ہے کہ صوبان آپ نے کہا ہے انہوں نے جو لکھ کے بھیجے ہیں وہ دونوں غلط ہیں، تو درست لکھنے کا طریقہ وہ یہ ہے، اگر کیمرہ مین اس کو تھوڑا سا فوکس کر کے دکھا دے تو یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہے صوبان نام، اوپر سین عین با نون یا سا عین با الف نون یہ جو لکھے ہوئے ہیں دونوں، وہ اوپر والے یہ بھی غلط ہیں، اور یہ ایک ٹھیک ہے، یہ جو ادھر لکھا ہوا ہے سین کے ساتھ یہ بھی غلط ہے۔ تو صوبان نام جو ہم نے بتایا وہ یہ ہے، یہ والا نام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام منازع کیا ہے، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، یہ پیغام بھی عام کرتے رہیں۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔